ساتھیوں 12 پاکستانی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں بلوچستان میں۔ یہ حملہ کیا ہے بی ایل اے نے اتوار کو دوپہر 1 بجے سے لے کر 8 بجے تک یہ جھڑپ جاری رہی، جس میں 12 پاکستانی فوجی ہلاک کیے گئے۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر پاکستانی فوج پر جو حملے ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے، اور یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید بلوچستان میں جو لوگ جنگ آزادی کے نام پر جدوجہد کر رہے ہیں، پاکستانی فوج سے ٹکرا رہے ہیں، ان کی جدوجہد تھوڑی ماند پڑ گئی ہے۔ ایسا نظر تو نہیں آ رہا۔ اب بی ایل اے نے جو خبر جاری کی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 12 پاکستانی فوجیوں کو آج پنجگور ضلع میں مارا گیا ہے، اور جیسا میں نے بتایا یہ جھڑپ جو ہے 1 بجے سے 8 بجے تک یعنی 7 گھنٹے یہ جھڑپ جاری رہی، اور اس میں 6 پاکستانی فوجی زخمی بھی ہوئے۔ ناظرین، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان جل رہا ہے۔ ایک طرف بلوچستان میں جنگ ہو رہی ہے، اور دوسری طرف بلوچستان کی جو سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے امپلائیز ہیں یا جو محنت کش لوگ ہیں وہ بھی اب پاکستان کے خلاف ہڑتالیں کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ بلوچستان میں جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں ان کی یا گورنمنٹ امپلائیز جو ہیں ان کی ہڑتالیں جاری ہیں۔ اس کے باوجود کہ 1 مہینہ پہلے بلوچستان میں سرکاری ملازمین یعنی گورنمنٹ امپلائیز اور ٹیچرز وغیرہ، پیرامیڈکس، ڈاکٹرز، وکلا جو بھی سرکار کے لیے کام کرتے ہیں ان کی ہڑتال پہ یعنی اسٹرائک کرنے پر بین لگایا گیا ہے، اس کے باوجود یہ عمل رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ کل یوم شہداء منایا جاتا ہے، اور اس یوم شہداء میں جو ہے وہ لاپتہ افراد کی قبرستانوں میں جا کر جو ہے وہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ جو لوگ اس جنگ میں جان کی بازی ہار گئے ان کی قبروں پر جا کر لوگ پھول چڑھاتے ہیں، اور اس طرح سے اس دن کو ہر سال 25 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جبری گمشدگیوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ کوئی ایسا دن نہیں جب جبری گمشدگیاں جو ہیں وہ نہ ہو رہی ہوں۔ اس کے علاوہ ماورا عدالت قتل یعنی مسخ شدہ لاشیں جو ہے وہ بھی آئے دن کا معمول بن چکی ہے بلوچستان میں۔ ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب عالمی سطح کے اوپر بھی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ بلوچستان نیشنل موومنٹ کے جو لوگ ہیں، ممبر ہیں ڈائسپورا میں، وہ یورپ میں مظاہرے کرتے ہیں بلوچستان کے مسئلے کو اٹھانے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے، بلکہ اب اگر دیکھا جائے تو ایمان مزاری کی گرفتاری کے بعد پوری دنیا میں جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ایمان مزاری صاحب کو کیوں وکٹمائز کیا جا رہا ہے، تو لا محالہ اس کے ساتھ یہ بلوچستان کا ایشو جڑتا ہے، کیونکہ اصل میں بلوچستان کے حق میں آواز اٹھانے کی سزا دی جا رہی ہے ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا صاحب کو۔ تو اس حوالے سے بھی اب بلوچستان کی جو بات ہے وہ عالمی سطح پر ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ بلوچستان کی تحریک آزادی کا مستقبل کیا ہے؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو سرکار ہے، جو ایلیٹ سرکار ہے، جس میں آصف علی زرداری جو صدر ہیں پاکستان کے، آرمی کے جو تینوں فورسز کے چیف ہیں جناب سو کالڈ فیلڈ مارشل عاصم منیر، اور شہباز شریف جو بچہ جمہوریہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وزیر اعظم پاکستان، یہ مل کے پاکستان کو ٹکڑوں میں بیچ رہے ہیں۔ اور اب یہ بورڈ آف پیس کے نام پر، جس کو میں بورڈ آف اسکیونجرز کہتا ہوں،
اس میں شامل ہو کر ڈونلڈ ٹرمپ کے سہولتکار بن چکے ہیں، اور غازہ میں ایک دفعہ پھر یہ بے گناہ جو مسلمان ہیں ان کے اوپر ظلم اور بربریت کا بازار گرم کرنے والوں کے ساتھ ہاتھ ملا چکے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اسرائیل کو تسلیم کیا جا چکا ہے، بھلے ہی اس کا اعلان نہ کیا گیا ہو۔ لیکن میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اسرائیل کے صدر نتن یاہو بورڈ آف پیس کے ممبران سے خطاب کرنے کے لیے آئیں گے تو کیا وزیر اعظم شہباز شریف یا جو بھی پاکستان کا نمائندہ وہاں بیٹھا ہوگا وہ احتجاجاً واک آؤٹ کرے گا؟ پاکستان نے اسرائیل کے حوالے سے 360 ڈگری کا یو ٹرن لیا، یعنی بالکل ہی الٹ آ گئے ہیں اس کے، اور اپنے پاکستان کے جو سو کالڈ بانی ہیں محمد علی جناح، انہوں نے جو خط لکھا تھا ٹرومین کو جب اسرائیل قائم کیا گیا، تو انہوں نے لکھا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ امریکی صدر کو خط لکھا تھا محمد علی جناح نے۔ تو کیا پاکستان محمد علی جناح کے اس کال سے، اس خط سے، ان کی اس پولیٹیکل انٹرنیشنل گلوبل پوزیشن سے پیچھے ہٹ رہا ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو لوگ پوچھ رہے ہیں، اور ان کے جوابات جو ہے وہ دینے کے لیے پاکستان کی ریاست تیار نہیں ہے، لہذا لوگ خود ہی سوال کرتے ہیں اور پھر خود ہی ایک دوسرے کو اس کا جواب دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ اور اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ یعنی اب ایران کے خلاف اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے ایئر بیسز بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان ایک ایسے مخمصے میں پھنس گیا ہے کہ ایک طرف اسلام کے نام پر ایران کے خلاف اس کو جنگ میں جو امریکہ جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے اس میں ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، مطلب ہے اسلام اگر برادر ہے تو، لیکن دوسری طرف مالی مفادات اور جو ایک اسکیونجر کی نیچر ہوتی ہے، یعنی وہ جو گدھ نہیں ہوتے، وہ اسکیونجر ٹائپ، یعنی کہ جو لوٹا ہوا مال نوچتے ہیں یا کوئی مردے کو کھاتے ہیں، تو یہ اب اسکیونجر ہیں دوسری طرف۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس معاملے میں ڈیزائر اینڈ ڈیوٹی کا جو کانفلکٹ ہے، یعنی خواہش ہے آپ کی اور ایک فرض ہے آپ کا، اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ خواہش جو ہے وہ ڈیوٹی پر حاوی ہو چکی ہے، گلوبل پولیٹکس کے حوالے سے، عالمی سیاست کے حوالے سے۔ جب ہم ایران کی بات کرتے ہیں، پاکستان ایک ایسا ریاست ہے جو پیٹھ میں جو ہے دوسرے کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ ہاں، قیمت صحیح ہونی چاہیے، اگر ان کو صحیح دام مل رہے ہوں تو اس وقت وہ اپنے قریب ترین ساتھی کے بھی پیٹھ میں خنجر گھونپنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ترا اور خیبر پختونخوا پہ بھی نظر ہے، جہاں جبری بے دخلیاں ہو رہی ہیں، شدید برف باری اور سردی کا موسم ہے، -10 سے بھی زیادہ وہاں درجہ حرارت ہے، اور معصوم بچے سردی میں کانپ کانپ کر جان کی بازی ہار رہے ہیں۔ یہ سلسلہ کب تک چلے گا یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔